وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ شورا آیت نمبر 1 سے 6، حصہ ہفتم 2381. درس کا نمبر، آج کا موضوع کیا ہمارے دل دنیا کی یاد سے آباد ہیں. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. حامیم عین سین قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. ہا میم عین سین قاف. خدائے غالب و دانا اسی طرح تمہاری طرف مضامین اور براہین بھیجتا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں کی طرف وہی بھیجتا رہا ہے. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور وہ عالی رتبہ اور گرامی قدر ہے. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑیں اور فرشتے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہتے اور جو لوگ زمین میں ہیں ان کے لیے معافی مانگتے رہتے ہیں. سن رکھو کہ خدا بخشنے والا مہربان ہے. والذین اتخذوا من دونه اولیاء اللہ حفیظ علیہم وما انت علیہم بوکیل. اور جن لوگوں نے اس کے سوا کارساز بنا رکھے ہیں وہ خدا کو یاد ہیں اور تم ان پر داروغہ نہیں ہو. سامعین کرام، سورہ شورا آیت نمبر 1، حامیم عین سین قاف. اس کا معنی اللہ بہتر جانتا ہے. کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک. اسی طرح آپ کی طرف اور ان رسولوں کی طرف جو آپ سے پہلے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ وہی بھیجتا رہا ہے.
اللہ العزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غالب ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اسی کا ہے۔ وہو العلی العظیم، اور وہ بلند مرتبت اور بڑا باعظمت ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، قریب ہے کہ آسمانی کرے اپنے اوپر کی جانب سے پھٹ پڑیں۔ والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور ان لوگوں کے لیے جو زمین میں ہیں بخشش طلب کرتے رہتے ہیں۔ الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، یاد رکھو اللہ تعالیٰ بڑے ہی بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء اللہ حفیظ علیہم، اور جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اپنا دوست اور کارساز بنا رکھا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے حالات پر خوب نگہبان ہے۔ وما انت علیہم بوکیل، اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ دیکھیں بہت ہی اہم آیت ہے، ہمارے لیے ہے، ہمارے بارے میں ہے، آج کے بارے میں ہے۔ یا تو دیکھیں ہم نے اللہ کے سوا اور کارساز نہیں بنائے یا بنا لیے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے، یہ جھوٹ ہے اگر ہم کہیں کہ بھئی ہمارا تو ولی جو ہے، کارساز، دوست، ولی، کارساز، مشکل کشا، حاجت روا ایک اللہ ہے، تو یہ جھوٹ ہوگا۔ آپ کو میں واضح طور پہ بتا رہا ہوں، باقی تو آپ کی مرضی ہے۔ دیکھیں جھوٹ بولنے سے یعنی کچھ ہوتا نہیں ہے۔ جھوٹے کا منہ کالا، اور جھوٹے پر اللہ کی لعنت، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اس وقت تو ہماری یعنی اگر میں عرض کروں تو ہماری ساری زندگی جھوٹ پر مشتمل ہے۔ ہماری زندگی کی بنیاد جھوٹ پر ہے۔ یہ ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ کی عطا سے کہ ہماری زندگی کی بنیاد جھوٹ پر ہے۔ ہماری زندگی کی بنیاد ہونی چاہیے تھی کلمہ طیبہ پر کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ لیکن ہم نے اس کے، دیکھیں میں آپ سے کوئی مذاق کے یا غیر سنجیدہ بات نہیں کہنا چاہتا، نہ آپ کو ہنسا رہا ہوں نہ رلا رہا ہوں، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ اور کوئی اور مطالبہ نہیں ہے، صرف آپ، میرا چاہت یہ ہے کہ آپ قرآن کو سمجھیں۔ قرآن ہے میرے لیے، آپ کے لیے۔ اگر آپ دیکھیں ہمارا ایک خیال یہ ہے کہ نہیں، عام طور پہ دیکھیں درس ہوتے ہیں اور کوئی اگر بیٹھتا بھی ہے تو وہ یعنی درس سننے کے لیے، تو وہ ثواب اور برکت کے لیے بیٹھتا ہے۔ وہ بہرحال جو بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ ہماری جو بھی اسلامی جو پریکٹس ہے، یہ روایات ہیں بس۔ وہ دین کو ہم نے روایت بنا لیا ہے اور خرافات کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ وہ شاعر نے کہا ہے نا کہ یہ امت جو ہے روایات میں اور خرافات میں کھو گئی۔ بہرحال اچھا، یہ جو 6 نمبر آیت ہے، اس کا تسلسل یعنی تمام صورت جو ہے، جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہی سمجھا رہا ہے کہ بھئی تمہارا دوست، میں تمہارا کارساز، تمہاری حاجت روا، مشکل کشا میں ہوں، میرے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ للہ جنود السماوات والارض، آسمان اور زمین کے لشکر میرے پاس ہیں۔ وللہ مقالید السماوات والارض، زمین اور آسمان کے خزانوں کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ وہو یطعم ولا یطعم، وہ کھانا کھلاتا ہے، وہ کھانے کا محتاج نہیں ہے۔ تو رحم فرمانے والا، کرم فرمانے والا، حاجتیں پوری کرنے والا، یہ سب ایک ذات تک محدود ہے یہ بات۔
باقی تو عطا ہے، ٹھیک ہے، عالم اسباب ہے، اللہ تعالیٰ نے پیسے میں طاقت دے دی ہے، وہ کچھ اس میں طاقت ہے، لیکن یہ دی ہوئی اللہ کی ہے۔ چھری میں طاقت ہے، آگ میں طاقت ہے، ایک قانون ہے اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے، لیکن جب اللہ چاہے تو یہ اپنا کام نہیں کرتی، اللہ کے حکم کے تحت ہی ہوتا ہے۔ اور اللہ کے لیے کسی کو فائدہ پہنچانا اور کسی کو نقصان پہنچانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے، ہونا چاہیے۔ میں دیکھیں اپنے مضمون کی طرف آ رہا ہوں، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء۔ اب اس میں یہ پوری آیت اگر آپ پڑھیں نا، میں ترجمہ پڑھتا ہوں، تھوڑا سا آپ اس پہ غور کیجئے گا۔ جنہوں نے بنا لیے ہیں اللہ کے سوا اور کارساز، دوست کارساز، اللہ حفیظ علیہم، اللہ تعالیٰ ان کا حال دیکھ رہا ہے، لا یخفون علینا، یہ مجھ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، میں دیکھ رہا ہوں، میری آنکھوں کے سامنے سب کچھ یہ کر رہے ہیں۔ ایک بات یہ کہ اللہ حفیظ علیہم، پھر دوسری بات ما انت علیہم بے وکیل، آپ ان کے ذمہ دار نہیں، اے داعی، اے رسول، اے نبی، اے داعی قرآن، آج کے زمانے میں آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ لیس علیک ھداھم، آپ کے ذمہ ان کی ہدایت نہیں ہے، یہ اگر قبول کرنا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے گا، نہیں تو نہیں دے گا۔ تو یہاں یہ دیکھیں، گزشتہ سبق میں بھی میں نے اس آیت پہ بات کی تھی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بے خبر ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کے وجود سے غافل ہو کر، بے خبر ہو کر، اللہ کو بھول کر۔ ہمارا یہ خیال ہے، یعنی جس طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں اللہ کے وجود کا احساس نہیں ہے۔ اللہ نے دیکھیں قرآن میں فرمایا ہے کہ تم میں سے جو دو سرگوشی کرتے ہیں تو تیسرا ان میں ہوتا ہوں، اگر تم میں سے کوئی تین اگر آپس میں سرگوشی کرتے ہیں تو چوتھا اس میں سے میں ہوتا ہوں۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب واضح ہے، اللہ ہے، اللہ۔ دیکھیں، جو بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے تھی وہی بات ہم نے بھلا دی ہے، اور جو بات التفات کے قابل نہیں ہے اس کو ہم نے قابل توجہ بنا لیا ہے۔ دنیا کی تقسیم سے اللہ تعالیٰ فارغ ہو چکا ہے، اب اس کے لیے بس محض اسباب ہیں، رزق دینے والی ذات اوپر کی ہے۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ معلوم، ایک معین اللہ تعالیٰ نے وہ تقسیم دیکھیں، جفت القلم بما انت لاق، میرے آقا نے فرمایا ہے کہ جو تمہیں، اے انسان، جو تمہیں پہنچنے والا ہے تو اس کے بارے میں قلم خشک ہو چکے ہیں، جو تمہیں پہنچنے والا ہے، جو خیر اور جو شر جو تمہیں پہنچنے والا ہے، قلم خشک ہو چکے ہیں۔ یہ تو ہماری ایک دھوکے کی زندگی ہے، اور اللہ سے بے خبر ہو کے، بے نیاز ہو کے، اللہ کو بھول کر ہم زندگی گزار رہے ہیں، جو بالکل غیر مناسب ہے۔ اس کا دیکھیں نتیجہ کیا ہوگا، یہ بات بھی میں ساتھ آپ کو بتا دوں، اس کا نتیجہ صرف پریشانی ہے، آپ کی پریشانی۔ آپ خوش نہیں رہ سکیں گے، آپ پریشان رہیں گے، آپ بدحال رہیں گے، یہ ایک بات میں نے آپ کو بتا دی۔ تو اب دیکھیں انسان کی نجات، ایک بات میں آپ کو عرض کروں، دنیا میں انسان کی اچھی زندگی، آخرت میں نجات، اس کی کامیابی کے دار و مدار اس پہ ہے کہ آپ اللہ کی یاد میں زندگی گزاریں، اللہ کو بھول کے نہیں، اللہ کی یاد میں۔ دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ کو آپ بھول گئے تو آپ پھر نیکی نہیں کر سکتے، جو بھی کریں گے وہ دکھاوا ہوگا، وہ ریاکاری ہوگی۔ اگر اللہ کی یاد سے آپ کا دل غافل ہے تو جو بھی آپ نیک اعمال کریں گے وہ ریاکاری ہوگی، اس میں اخلاص نہیں ہوگا۔
تو جب آپ نے اللہ کو بھلا دیا تو اب آپ نیکی کر نہیں سکتے، آپ قربانی نہیں دے سکتے. تو جیسے کہ خیال سے سورہ آل عمران ہے نا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو پہنچ نہیں سکتے جب تک تم خرچ نہ کرو وہ جو تمہیں پسند ہو. تو اب جو پسند ہے، اب یہاں پر نقطہ ہے نا کہ جو مجھے پسند ہے اس کو تو میں خرچ نہیں کروں گا. اس کو بخیل ہوتا ہے، انسان بخیل ہے. تو اگر دنیا کی محبت، انسان کا دل دنیا کی محبت سے آباد ہو اور اللہ کی محبت سے خالی ہو تو یہ پھر اللہ کے لیے اس کے کسی کام میں بھی للہیت نہیں ہو سکتی. یہ ایک مختصر بات ہے، اس کو آپ نوٹ کر لیں. اس کے کسی کام میں للہیت نہیں ہو سکتی. یہ اللہ سے غافل ہے، بے خبر ہے، اور اس کا دل دنیا میں ہے، اس کا دماغ دنیا میں ہے. تو پھر آپ دیکھیں اللہ پھر آپ کا کارساز نہیں ہو سکتا، بنا نہیں سکتے. دیکھیں 100 باتوں کی ایک بات، اللہ ہمارا کارساز نہیں ہے، اللہ پہ ہمارا بھروسہ نہیں ہے. اب آپ جو کچھ بھی کہہ لیں، میری بات کو جو بھی آپ مانے پہچانیں، لیکن یعنی میری بات کو آپ جو بھی مانے پہنائیں، تو بات ایک ہے کہ اللہ پہ ہمارا بھروسہ نہیں ہے، اللہ پہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یقین نہیں ہے. اللہ دیکھیں ایک میں ثبوت کے طور پہ آپ کو بتاؤں، قرآن سے ہم غافل ہیں. قرآن میں جو بھی لکھا ہوا ہے، جو وعدے ہیں اللہ تعالیٰ کے، جو ڈراوے ہیں، جو وعدے ہیں، اس پر ہمیں یقین نہیں. آج کا مسلمان ظاہر کے لیے زندگی گزار رہا ہے، اس نے ظاہر کو اپنا مدعا بنا لیا ہے. تو جب آپ کا رخ ظاہر کی طرف ہو گیا تو اللہ سے آپ کا دل غافل ہوگا. تو جس کے دل اللہ کی یاد سے غافل ہے تو ان کے لیے ہلاکت ہے. قرآن کی آیت کا میں ترجمہ کر رہا ہوں، فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ او کما قال. ہلاکت ہے جن کے دل سخت ہیں اللہ کی یاد سے، جن کے دلوں میں. اور یہ بات تو دیکھیں اس وقت میں اور میں آپ کو نہیں، آپ تو مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ میری بات کون سن رہا ہے، لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ جو بھی ہیں، آپ کے دل میں صرف دنیا ہے، دنیا اور دنیا، خیال دنیا. آپ دیکھ لیں، نہ تو ہم نے اللہ کو پہچانا ہے، نہ ہم اللہ کی قدر کر پا رہے ہیں. قدر ہوتی ہے پہچان سے. ما قدر اللہ حق قدر، اللہ تعالیٰ نے فرمائے کہ انہوں نے قدر نہیں کی اللہ کی جیسے قدر کا حق تھا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو پہچانا نہیں ہے، اس کی ذات اور صفات. چلیں ذات کو تو ہم نہیں پہنچ سکتے، لیکن صفات کو تو پہچاننا چاہیے، صفات پہ تو یقین کرنا چاہیے. الرزاق کون ہے؟ اللہ کی صفت ہے، ہمیں یقین نہیں ہے. آج دیکھ لیں عام معاشرے میں رشوت ہے، کرپشن ہے، ہر شخص جو ہے مال حرام کھانے پر کمر بستہ ہے، اور نہ بھی ہو لیکن اس کا مقصود اور مدعا دنیا ہے. یہ بات بھی نوٹ کر لیں. مال حلال، اب کافر تو مال حلال کماتے ہیں. جو آپ انگلینڈ جاتے ہیں، یورپ جاتے ہیں کہ بھئی اتنے اچھے لوگ ہیں، پاک صاف لوگ ہیں، ایماندار لوگ ہیں، یوٹیوب پہ خبریں آتی رہتی ہیں، اور وہاں جو یورپ یاترا سے فارغ ہو کے آتے ہیں، بھئی وہاں تو دھوکہ نہیں ہے، بے ایمانی نہیں ہے، لوگ سچ بولتے ہیں، اور یہ آپ تعریفیں کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کا اللہ پر یقین تو نہیں ہے. تو آج بھی اگر کوئی مسلمان حلال کی کھا رہا ہے، لیکن اگر اس کا مدعا مقصود محبوب و مطلوب دنیا ہے، تو اس کا حلال روزی اس کے کام نہیں آئے گی. دیکھیں مسئلہ اصل میں تو سر جھکانا ہے. مال حلال کی بات تو بعد میں آتی ہے، مال حلال یا مال حرام وہ تو بعد میں آتی ہے. اصل تو یہ ہے کہ آپ کی نیت
ٹھیک ہے دنیا میں رہنے کی کہ خراب ہے، ہماری تو نیت ہی خراب ہو گئی ہے. تو پھر اگر آپ کی دنیا میں رہنے کی نیت دنیا بن جائے، دیکھیں میں آرام سے اور آہستگی سے الفاظ کی ادائیگی کر رہا ہوں تاکہ آپ کی بات آپ سمجھیں اس بات کو. اصل بات تو نیت پر ہے. اگر آپ کی نیت دنیا بن گئی تو پھر کوئی نیکی آپ کر نہیں سکتے جو آپ کے دائیں ہاتھ والا فرشتہ نے لکھے. ایک بات میں کہہ رہا ہوں ذرا نوٹ کریں، اہم بات ہے. اگر آپ کی دنیا میں رہنے کی نیت دنیا بن گئی اور دنیا کو آپ نے مدعا بنا لیا، جیسے کہ آج ہم نے کیا ہوا ہے، اس میں تو کوئی شک و شبہ ہے نہیں، نہ کوئی لمبے چوڑے دلائل دینے کی ضرورت ہے. اگر آپ کی نیت دنیا ہو گئی اور اللہ کی یاد سے آپ غافل ہو گئے، جو کہ یاد ہے، جو کہ ہونی چاہیے، وہ تسبیح والی ٹک ٹک کی میں بات نہیں کر رہا، تو پھر آپ کا سیدھے ہاتھ والا فرشتہ فارغ ہوگا اور الٹے ہاتھ والا فرشتہ نیک کام بھی آپ کے برے کاموں میں لکھے جائیں گے. جو آپ نیکیاں کر رہے ہیں، بظاہر نیکیاں ہیں، یہ نماز ہے، یہ روزہ ہے، یہ زکوٰۃ ہے، یہ حج ہے، یہ سب جو ہے یہ آپ کو تو پتہ ہے، یہ پھر آپ کی برائیوں کے کھاتے میں لکھے جائیں گے. سورہ معون پڑھ لینا آپ. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون. ایسے نمازی جو نماز کی حقیقت سے غافل ہیں وہ جہنم میں جائیں گے. یہ ریاکاری کرتے ہیں. نماز دیکھیں، یہ بات میں کہہ بھی چکا ہوں، پھر بھی کہتا رہوں گا، ہم لوگ ریاکار لوگ ہیں. ہماری زندگی اللہ کے لیے خالص نہیں ہے، ہماری زندگی خالص ہے. ہم مخلص ہیں دنیا کے ساتھ، اپنے مفاد کے ساتھ. یہ ایک بات نوٹ کر لیں. آپ کی ساری باتیں جو بھی آپ کرتے ہیں زندگی میں، اس میں آپ ظاہری مفادات کو پیش نظر رکھ کر آپ بات کرتے ہیں. جو کام کرتے ہیں، جو فیصلے کرتے ہیں، جو کام کرتے ہیں، وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے کرتے ہیں. جو قربانیاں دیتے ہیں وہ ذاتی مفادات کے پیش نظر آپ قربانی دیتے ہیں. جو مال اور جان کو آپ کھپاتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، وہ آپ ذاتی مفاد کے لیے کرتے ہیں، یعنی دنیا کے مفاد کے لیے. اللہ ہماری منزل نہیں ہے. یہ ببانگ دہل میں بات کہہ رہا ہوں. آج کے مسلمان کی منزل دنیا ہے، اللہ نہیں ہے. تو بس پھر تو دعوے رہ گئے آپ کے، پھر تو جھوٹ رہ گیا. اور ہماری زندگی کی بنیاد جھوٹ پہ ہے. نماز میں آپ کو اکثر کہتا رہتا ہوں، جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں وہ دراصل ایک جھوٹ کا پلندہ ہے. آپ جب نماز کے لیے وہ تکبیر لگاتے ہیں نا، اللہ اکبر، جو کہ فرض ہے، تو وہ جھوٹ ہے. آپ نے تو دنیا کو بڑا سمجھ لیا ہے، دنیا کی اہمیت ہے آپ کی نظر میں. اللہ کا حکم، رسول کی بات، رسول کا طریقہ، اس میں ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے. جس طرح شرمناک طریقے سے ہم نے قرآن اور سنت کو چھوڑ دیا ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے. اور یہ معاملہ آج کا نہیں ہے، صدیاں ہو گئی کہ قرآن اور حدیث کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. باقی تو باتیں ہیں، آپ باتیں کر لیں، میں عاشق رسول ہوں، میں تو خدا کا عاشق ہوں گے آپ. وہ بس زبانی آپ کے دعوے ہیں. ہم زندگی اللہ کے لیے خاص کرنے کو تیاری نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے. بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، یہ آج کے مسلمان کے بارے میں ہے یہ آیت. آج کا مسلمان دعویٰ تو کرتا ہے لا الہ الا اللہ، لیکن اس کا جو دوست ہے، کارساز ہے، حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، وہ اللہ نہیں ہے. آپ دیکھ لیں، یہ تو دیکھیں، ہمارے اعمال ایک کھلی کتاب ہے، اس میں کسی دلائل کی ضرورت نہیں ہے. آپ معاشرے میں دیکھ لیں کیا لوگ اللہ کے دین سے بیزار ہو کر زندگی گزار رہے ہیں.
سوچ سمجھ کے میں نے یہ جملہ کہا ہے. ہم لوگ اللہ کے دین سے بیزار ہیں. ہماری نظر میں اصل تو دنیا ہے، اصل حقیقت دنیا ہے، اور دنیا ہی کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں. بہت سی مثالیں ہیں، قدم قدم پہ ایک ایک آپ کی ایک ایک حرکت اور ایک ایک بات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا دل اللہ کی یاد سے خالی اور دنیا کی یاد سے آباد ہے. باقی تو باتیں رہ گئی، کرتے رہے باتیں، امتی ہوں میں امتی ہوں، اور آخر جائیں گے چند غوطے مال لیں گے پھر چلے جائیں گے، اللہ بخش دے گا، رسول شفاعت کریں گے، حوض کوثر سے پیالہ پئیں گے، یہ کریں گے. یہ سب آپ کی کہانیاں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. ہماری روش کافرانہ، روش مشرکانہ، روش منافقانہ، روش ظالمانہ. یہ تو قرآن میں ہے نا. من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون، من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون، اولئک هم الفاسقون. کافر، ظالم، فاسق، یہ تینوں ہم پر فٹ آتی ہیں. دیکھیں کافرانہ رویہ ہوتا ہے. کافرانہ رویہ کیا ہے؟ ایک بات میں بتا دوں، ان ہی الا حیاتنا الدنیا، بس یہی دنیا ہے، کھاؤ پیو عیش کرو. یہ کافرانہ سوچ ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے. یہ کافرانہ سوچ ہے. ہماری بھی یہی سوچ ہے. موت کو سمجھے ہے غافل، اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی. موت کے ساتھ تو زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے، جو اصلی اور دائمی زندگی ہے. موت کے بعد وہ زندگی شروع ہو جاتی ہے. ہمارا تو ہمیں تو کوئی مرتا ہے تو ہمیں موت آ جاتی ہے، چہرے بگڑ جاتے ہیں، آنسوں کی لڑی لگ جاتی ہے، اور یہ اور وہ غم. بھئی ایک شخص مومن چلا گیا اپنے رب کے پاس، ملاقات ہو گئی اس کی، اور آپ یہ خوشی کا موقع ہے، آپ غم کر رہے ہیں. ویسے میں آپس میں بات کر رہا ہوں تو ٹھیک ہے، ایک ظاہری طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، ایک آدمی آپ سے بچھڑ گیا، تھوڑا سا افسوس ہو جائے، کوئی بات نہیں، لیکن زندگی کھپا دینا اس کے لیے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ما انت علیہم بے وکیل. اس میں بھی آپ سوچیں کہ آپ اس پہ کوئی ذمہ دار نہیں ہیں. کتنی بے نیازی کی شان اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں. اے رسول، انہوں نے تو اللہ کو بلا دیا ہے، اور میرے سوا انہوں نے اور کارساز اپنے لیے ڈھونڈ لیے ہیں، کسی اور سے رابطہ لگا لیا ہے، کسی اور سے توقعات وابستہ کر لی ہیں، من دونہ اولیاء. تو آپ کا کام تو ہدایت کو پہنچانا ہے. آپ کی تو کوئی ہدایت تک پہنچا دینا آپ کی ذمہ داری. ہاں، ہدایت ان کو یعنی بلیغ انداز میں واضح کر دینا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو آپ کی طرف سے نازل ہوا ہے ان کو پہنچا دے. ان علیک الا البلاغ، بلاغ المبین، واضح طور پہ. تو اب یہاں دیکھیں، میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں ما انت علیہم بوکیل. اب رسول جو ہے، رسول کی ذات، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تمہارے پاس تو ایسے رسول آئے جو تم میں سے ہیں، تم پر جو مشکل ہوتی ہے اسے وہ انہیں گراں گزرتی ہے. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، تمہاری ہدایت کے معاملے میں بہت حریص ہے اور مومنوں پر بڑے مہربان ہیں. اب اتنے مہربان ذات، رحمت للعالمین، اور ان کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم زیادہ غم نہ کرو. لعلک باخع نفسک علی ان لا یکونوا مؤمنین، او کما قال. ایسی آیت ہے، کیا اپنی جان کو آپ کھپا دیں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے؟
تو ما انزلنا علیک القرآن لتشقى ان هو الا تذکرۃ لمن یخشی، اے طہ میں نے یہ قرآن آپ کے لیے، آپ پہ اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، جان کو ہلکان کر دیں. لعلک باخع نفسک علی ان لا یکونوا مؤمنین، آیت میں نے پڑھ کے سنائی. تو رسول کے ذمے یا داعی کے ذمے آج صرف پہنچا دینا ہے. رسول کے ساتھ اگر کوئی بھی نہ ملے، قیامت کے دن ایسے نبی آئیں گے جن کے ساتھ کوئی امتی نہیں ہوگا، کسی نے بات نہیں مانی ہوگی، لیکن اس نے تو اپنا کام کیا ہوگا نا. کسی کے ساتھ 2 آدمی ہوں گے. تو بلاغ ہے، ما انت علیہم بوکیل. رسول کا کام یا داعی کا کام پہنچا دینا ہے. یہ میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے بعض اوقات ایسے میرے پاس کیسز آتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں بھئی ہم نے فلاں کو دعوت دی اور وہ سمجھ نہیں پا رہا، مان نہیں پا رہا، تو ہم کیا کریں؟ تو میں تو کہتا ہوں کہ کوئی فکر کی بات نہیں ہے، ہمارا کام پہنچا دینا ہے، بس ہماری ذمہ داری پہنچا دینے تک ہے. باقی تو ہدایت انسان کی اپنی مرضی کے مطابق ہوتی ہے. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. آپ کہہ دیجئے حق تو رب کی طرف سے آ گیا، جس کا جی چاہے یقین کر لے، ایمان لے آئے، جس کا جی چاہے انکار کر دے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم عین سین قاف. کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم. لہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العلی العظیم. تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض الا ان اللہ هو الغفور الرحیم. والذین اتخذوا من دونه اولیاء اللہ حفیظ علیہم وما انت علیہم بوکیل. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. حامیم عین سین قاف. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. ہا میم عین سین قاف. خدائے غالب و دانا اسی طرح تمہاری طرف مضامین اور براہین بھیجتا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں کی طرف وہی بھیجتا رہا ہے. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور وہ عالی رتبہ اور گرام قدر ہے. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم
والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم۔ قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑیں اور فرشتے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہتے، اور جو لوگ زمین میں ہیں ان کے لیے معافی مانگتے رہتے ہیں۔ سن رکھو کہ خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ والذین اتخذوا من دونه اولیاء اللہ حفیظ علیہم وما انت علیہم بوکیل۔ اور جن لوگوں نے اس کے سوا کارساز بنا رکھے ہیں وہ خدا کو یاد ہیں اور تم ان پر داروغہ نہیں ہو۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم